بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو سوال. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. آج پی ڈی ایم نے لاہور میں جلسہ کیا. یہ جلسوں میں آخری جلسہ تھا ان کی جو پہلی سٹیج ہے. اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا, استعفے ہوں گے, حکومت کو گھر پہ بھیجیں گے. اور آج تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ استعفے دینے کے بعد ہم خود آرام سے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے, بلکہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اور اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ یہ عوام دشمن حکومت ہے, یہ غریب دشمن حکومت ہے. یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے جو آج بھی مریم نواز صاحبہ دے رہی تھیں لاہور میں جلسے میں سٹیج پر کھڑی ہو کر. انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہیں جن کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے آنا بہت ضروری ہے. اس وجہ سے ہم نے جس شخصیت کے لیے ہی از نن ادر دین دی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن پارلیمنٹری افیئرس, ڈاکٹر بابر امان. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آج باقاعدہ طور پہ میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ وہ خان صاحب کا جو ایک نام رکھا ہے مریم نواز صاحبہ نے, وہ تابعدار خان کہہ کے مخاطب کرتی ہیں. اور تابعدار خان کہہ کر مخاطب جیسی وہ کرتی ہیں تو گانا بھی لگ جاتا ہے پیچھے سے, ایک گانا بھی اس کے اوپر بن گیا ہے. تو سب سے پہلے تو آئی وانٹ یو ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ ایز ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر, جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت تابعدار ہیں. آپ اس کو کیسے لیتے ہیں, کیا مطلب ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں اس کی تقریر کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے لاہور میں کھڑے ہو کے صوبائی عصبیت پھیلانے کی اور نسلی عصبیت اور قومی عصبیت پھیلانے کی کوشش کی ہے. اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو پھر بعد میں اس کو ایکسپلین کرتے رہے. اور اگر وہ جو کہتی تھی مریم صاحبہ کہ جی لاہور میرا ہے, میرے ابا کا بھی ہے اور میرے دادا کا بھی تھا, میرے چچا کا تو آج کل نہیں ہے, میرے کہتی وہ اس کے بھائیوں کا بھی ہے, تو ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی وہاں پورے پاکستان سے. اور یہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کے خلاف اس نے بات کی ہے, اور 12.5 کروڑ اس کی آبادی ہے. تو یہ ایسی وہ آگ لگانا چاہتے ہیں جو وہ لگا نہیں سکیں گے, اور اس پہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا, ناکامی اور بے مرامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جاگ پنجابی اور تیری پگ نوں لگ گیا داغ پنجابی, یہ نعرے اور یہ گانے بھی ان کے ابا جی نے بنائے تھے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت جو جلسہ ہوا ہے وہ ناکام کیوں ہوا. میں آپ کو تھوڑا سا ایک رن ڈاؤن دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ 67,000 کی کیپیسٹی ہوا کرتی تھی. شہباز شریف صاحب نے جب چینج کیا تو 50,000 کی کیپیسٹی, ایک کونے میں انہوں نے پنڈالی قسم کی پنڈال لگائی, وہ بھی بھرا ہوا نہیں, خالی جلسہ لوگوں نے دیکھا. اور یہ دادو سے لے کے فاٹا تک لوگ ہیں جن کے انٹرویوز آپ لوگوں نے دکھائے ہیں, وہ سارے جمع کرنے کے بعد یہ وہ تھا جس سے وہ کہتی تھی کہ میں آر کر دوں گی یا میں پار کر دوں گی, اور یہ وہ تھا جس سے وہ کہتی تھی کہ جب لاہور کا جلسہ ہوگا تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف حکومت چھوڑ کے سارے بھاگ جائیں گے. تو یہ بیسکلی جو آپ نے کہا نا کہ وہ گانے پہ پرفارمنس کر رہی تھی, گانے کے کانٹینٹ پہ میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ ان کی پارٹی کی کسی اور ٹیلی ویژن نے یا آپ نے دکھایا کہ کسی خاتون نے بھی آج بد زبانی کی ہے اور گالی بکی ہے. تو گالی وہی دے گا جس کے پاس دلیل کوئی نہیں رہتی, جس کے پاس ریزن ہوتی ہے, جس کے پاس اسٹرانگ بیانیہ ہو, جس کے پاس اخلاق ہو, جس کے پاس کوئی بیکڈ بائی پولیٹیکل کیریکٹر ہو. اس کو گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ بات کرے گا سیدھی سیدھی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک دلیل بھی دیتے ہیں وہ, جی میں آپ سے ایک دلیل بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کووڈ-19 جو ہے اس سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے, اور کووڈ-18 وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہتے ہیں. اور آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جب سے کووڈ-18 آیا ہے آٹا کوارنٹائن ہو گیا, بجلی کوارنٹائن ہو گئی ہے, گیس کوارنٹائن ہو گئی ہے, چینی کوارنٹائن ہو گئی ہے, اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ دلیل وہ دیتے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف اور کہتے ہیں اسی لیے ہمیں واپس حکومت میں لے کر آؤ. دیکھیے اس کے لیے تو ان کو 5 سال انتظار کرنا پڑے گا. 2023 میں جب الیکشن ہوگا تو پھر الیکشن میں قوم واپس کسی کو لا سکتی ہے. جن سے وہ کہہ رہے ہیں اس کا نام نہیں لیتے کہ کون ان کو واپس لا سکتا ہے حکومت میں, نہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بات انہوں نے کس کے ساتھ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے, ایسا ملک چھوڑ کے گئے تھے جس میں 140 روپے تک اسحاق ڈار چینی لے کے گیا تھا, ایسا ملک چھوڑ کے گئے تھے جس کے سارے وسائل لوٹ کے یہ باہر چلے گئے, یہ ایسا ملک چھوڑ کے گئے تھے جس میں مریم نے خود کہا کہ میرے ملک سے باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی ذرائع اور وسائل نہیں تھے. یہ ایسا ایک ملک چھوڑ کے گئے تھے کہ ان کے بچے چوتھی پانچویں نسل کے لوگ بھی ارب پتی پیدا ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا ملک چھوڑ کے گئے تھے جس کے لیے قطری خط 1 آیا, قطری خط 2 یہ واپس لے کے آئے.
اور اس کے بعد انہوں نے کیوں نکالا کی مہم چلائی. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اور اب یہ گالیوں پہ پرفارمنس دینا اور گانوں پہ پرفارمنس دینا, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کا صرف ایک سبب ہے کہ ان کی ڈیسپریشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ ابا کے پاس پہنچے اور ابا کے کیس اگر ختم ہو تو پھر وہ ان کے پاس پہنچے اور مزید لوٹ مار اپنی اس سے اگلی 50-60 نسلوں کے لیے کر سکیں. ایسا ہونے والا نہیں ہے, اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی. ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کوئی لوکل فیکٹر نہیں ہے. کووڈ-19 کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا, اور جس طرح ان کے دور میں ڈینگی ان کے گھر سے پیدا نہیں ہوا تھا, اسی طرح سے یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے جس میں ساری دنیا کے 1.5 ملین سے زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں. 72 گھرانے پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں اجڑ گئے, اور ہر تیسرے گھرانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی انفیکٹڈ ملتا ہے. تو جس طرح کہ انہوں نے اپنی, میرے خیال میں جو پاکستان پہ احسان کیا مریم نے, وہ بی بی کے ساتھ مل کے بھی ہم بہت عرصہ لگے رہے, عمران خان صاحب بھی لگے ہوئے ہیں بہت عرصے سے, وہ سارے لوگ نہیں کر سکے تھے. وہ جو مریم صاحبہ نے کیا وہ یہ کہ ابا کو ایکسپوز کر دیا ساری دنیا میں, اور ان کے چچا کو شکایت کرنی پڑی کہ دیکھیے جی اب تو ساری دنیا میں چور چور کی آوازیں لگتی ہیں. وہ گھر سے نہیں نکل سکتے. لوگوں کو جو نہیں معلوم تھا کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے, انہوں نے انٹرویوز دیے, اسی طرح کی حرکتیں کی جس طرح آج کل کر رہی ہیں. ان کا نتیجہ مزید یہ نکلنا ہے کہ اب کیسز میں تیزی آئے گی, اس لیے کہ پتہ ہے عدالتوں کو بھی اور نظام انصاف کے ہر ادارے کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ بہانہ لگا کے ملک سے بھاگے تھے. اگر یہ اتنی بہادر ہیں, یہ اگر کسی کی اتنی جری ہیں تو ابا کو واپس بلائیں. آپ نے کہا کہ کیسز میں تیزی آئے گی, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو شیریں مزاری صاحبہ نے بھی سوا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ممکنہ طور پر مزید نئے کیسز سامنے آ سکتے ہیں. تو کوئی نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے انویسٹیگیشنز کچھ ہمیں گورنمنٹ کو پتا ہے کہ انویسٹیگیشنز کئی اور مقدمات میں ہو رہی ہیں, غالباً اس کی طرف اشارہ شیری صاحبہ نے کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مقدمات, یہ تو سزا یافتہ خاندان ہے, اس کے ابا سزا یافتہ ہے, مریم صاحبہ خود سزا یافتہ ہیں, یہ ضمانت پر ہیں. انہوں نے جا کے ابھی اپنا کیس لڑنا ہے, بے گناہی اپنی ثابت کرنی ہے عدالت میں. جلسوں کے ذریعے سے, کبھی سٹریٹ جسٹس کے ذریعے سے کسی مقدمے کا فیصلہ نہ تاریخ میں ہوا ہے نہ پاکستان میں ہوگا. اور اصل ان کا ایشو صرف ایک ہے کہ ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, یہ 3 اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایک شخص ان کے راستے میں صرف اس لیے کھڑا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو NRO دے, اور وہ جو قانونی مقدمات ہیں وہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت کے ذریعے سے, جس طرح پہلے آپ کو یاد ہے انہوں نے 2 دفعہ NRO لیا جنرل مشرف صاحب کے اوپر زور لگا کے, اور 2 شہزادے اس NRO کے گواہ بن کے, ایک لبنان کا جو وزیر اعظم بنا بعد میں, اور ایک بادشاہ اس وقت جو تھے سعودی عرب کے, ان کے بھائی پاکستان میں آئے, انہوں نے گواہی دی. وہ اب ہونے والا نہیں ہے. یہ پریشانی ہے اصل. لیکن ڈاکٹر صاحب آج مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ 3 سال جو شخص خدائی لہجے میں کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا, اب وہ خود ہم سے NRO مانگ رہا ہے. ایک خبر یہ بھی ہمارے پاس آئی کہ وفاقی وزراء میں سے کچھ وزراء نے رابطہ کرنے کی کوشش کی مریم نواز سے مذاکرات کے حوالے سے, اور مذاکرات کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ صرف PDM کے جلسوں کو ملتوی کرانے کی حد تک مذاکرات گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی, یا اس سے آگے بھی کوئی بات کرنا چاہتی تھی؟ تو کیا یہ خبر درست ہے کہ PDM سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, مریم نواز صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی وفاقی وزراء کی طرف سے؟ اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب, ویلکم بیک ٹو سوال. ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ڈاکٹر بابر اعوان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ مریم نواز نے کہا کہ 3 سال تک خدائی لہجے میں یہ بندہ کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا, لیکن ابھی ہم سے خود NRO مانگ رہے ہیں. اور خبر یہ بھی تھی کہ کچھ وفاقی وزراء نے مریم نواز صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مذاکرات کے لیے. تو اس خبر میں کس حد تک سچائی ہے, بتائیے گا. دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں مریم صاحبہ کی کہی ہوئی کسی بات کی سچائی کے اوپر جاؤں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو انگلش ڈیفینسز پڑھے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں بلیم دی وکٹم.
मुकदमे किसके ऊपर हैं, कौन है जो मफरूर है, कौन है जो सजा याफ्ता है, कौन है जो नायल है अब्बा समेत, कौन तायात नायल है, किसके चचा, किसके कज़न, किसके समधी, किसके बहनोई, और किसका पूरा ख़ानदान जो है, पूरा चोर टब्बर वो चोरी के मुकदमात और इल्ज़ामात का सामना कर रहा है। इसलिए कौन ये क्या देंगी और प्राइम मिनिस्टर इनसे कब मांग रहे हैं, एक पहलू। दूसरा ये है कि मरियम साहिबा की सच्चाई के सिर्फ 2 सबूत कौम के लिए काफ़ी हैं। एक जो क्लिबरी का उन्होंने कमाल करके सच बताया था कौम को, और उससे पहले जो उन्होंने अपनी जायदाद के बारे में कौम को सच बताया था, इसलिए ये भी उसी तरह का सच है। और ये घड़ा क्यों जाता है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको याद है जब शहबाज शरीफ वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा जी फलां के साथ फलां की बात होगी, फलां ने फलाने को इशारा कर दिया और फलां इशारे के नतीजे में वो वापस आ रहे हैं, सीधे वो इक़्तिदार में जाएंगे। फिर लोग कुछ इकट्ठे हो जाते हैं चंद दिन के लिए, फिर उनको पता चल जाता है ये फिर झूठ बोल रहे थे हमेशा की तरह से। इसलिए जो गवर्नमेंट है, 2 इश्यूज़ के ऊपर तो कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। एक इनके मुकदमात के ऊपर, इसलिए कि वो अदालतों और एहतसाब के इदारे के पास है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। और दूसरा जिस पे गुफ्तगू नहीं हो सकती वो NRO है, जो 38 पॉइंट्स थे उनमें से उन्होंने कहा 34 आप निकाल दीजिए, और हमें लिख करके उन्होंने एक दिया था स्पीकर हाउस में, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था। वो काम नहीं हो सकता। बाकी ये कह देते, इन्होंने खुद शुरू किया कि हम एक नेशनल डायलॉग शुरू करना चाहते हैं। हमने तो नहीं शुरू किया, ये शहबाज शरीफ ने कहा, ये तो नून लीग ने कहा, ये तो PDM ने कहा। और जब हमने ये कहा कि इन 2 के अलावा हम बात करने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं ये NRO मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मौके के ऊपर भी वो कौम के सामने झूठे थे। नेशनल डायलॉग नहीं बल्कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस मांगना चाह रहे थे। तो मुज़ाकरात की कोशिश की गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन के साथ, मरियम नवाज के साथ? हमने 2 दफ़ा कोविड-19 के ऊपर जो अपोजिशन के साथ बैठ के, बल्कि उन्होंने फ्लोर पे कहा और हमने एक कमेटी बना दी थी। स्पीकर साहब ने 2 दफ़ा उसकी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये नहीं आए। इसके अलावा तो कोई राब्ता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को कहेंगे कि आओ किसी और वो जो कोशिश थी बात करो मुज़ाकरात के लिए, उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 और जलसे थे, इसके अलावा और कोई इसका एजेंडा नहीं था। वो जो मुज़ाकरात गवर्नमेंट का बिजनेस है वही एजेंडा हो सकता है ना। एहतसाब के केसेस तो एजेंडा नहीं हो सकता, NRO तो एजेंडा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ वापसी, उसके ऊपर अगर बात करना चाहें कि एडिशनल मैं आइटम डाल देता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दूंगा मैं ये आइटम मैंने डाली है, वो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी कैसे फौरी तौर पे ये उनको वापस लाएं और हम उसमें क्या सहूलत इनको दे सकते हैं, ये एजेंडे भी शामिल कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर ये अब PDM की जो नेक्स्ट स्टेज है, वो कहते हैं अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद आएंगे और उसके बाद इस्तीफे भी हैं और हुकूमत को घर पे भेजेंगे, तो अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं और इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो गवर्नमेंट की क्या हिकमत अमली होगी इस हवाले से? पहले तो ये है कि इमरान खान वैसे ही अपने घर पे रहते हैं, उनको कौन घर भेजेगा, वो तो घर पे रहते हैं। और घर पे रहने वाले ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो 7-7 घर बनाए थे सरकारी खर्चे पे। दूसरा ये कि वो इस्लामाबाद आएंगे। आपको याद है पिछले सर्दियों के इसी मौसम में वो आए थे इस्तीफे लेने, इस दफ़ा आ रहे हैं इस्तीफे देने। 1 साल में दुनिया वहाँ पहुँच गई है जहाँ इस्तीफ़ा लेने के लिए आने वाला अब कहता है मैं इस्तीफ़ा देने के लिए आऊँगा। और फिर इनमें से कौन है जो पब्लिक के साथ रात को वहाँ पे सड़क पे सोएगा? मौलाना तो अपने F8 वाले घर में सोते रहे। इनमें से कौन है जो सड़क पे उस तरह से किसी कंटेनर में घुस के रहेगा जिस तरह से इमरान खान बैठ के आता है? किधर के इस्तीफे और किधर का इनका धरना और किधर का इनका लॉन्ग मार्च? दिस इज नॉट अ लॉन्ग मार्च, दिस इज बैरिस्टर, इट्स अ रॉन्ग मार्च, इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग। इसलिए कि पाकिस्तान को नहीं सारी दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। 2, एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो पाकिस्तान में नहीं है, हम बहाल हो रहे हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से और बहुत बड़ी हद तक इकॉनमी बहाल हो चुकी भी है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये किसी तरीके से लोगों की जानें बचें। जिस घर में से मैयत जाती है, जिस घर में से जनाजा उठता है, जिस घर में बैन होते हैं, जिस घर में कोई बेवा होती है, जिस घर में कोई यतीम होते हैं, उनसे पूछें कोविड-19 का दुख क्या है। वो सही किसी ने कहा था ना, बल्कि फरत शाह ने कहा था कि तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। ये आज सारे जाके ना गड़ी शाहू में किसी मकान में लेटे, इनको पता लगेगा कि कोविड है या नहीं है। ये तो महल्लात में रहते हैं जो उस आमदनी से बनाए गए जिसका बता नहीं सकते कि वो किधर से इन्होंने कमाए थे। दादा कहता है पोते का, पोता कहता है दादा का, और दादा मौजूद नहीं रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, शिबली फराज साहब ने कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ऑपोजिशन को रास्ता देने के लिए तैयार हैं, तो ये किस रास्ता देने की बात कर रहे हैं
اور وہ راستہ کیا ہوگا؟ راستہ ہم نے دے دیا، انہوں نے کل کہا تھا آج ہم نے راستہ دے دیا ہے، آؤ جلسہ کر لو، جلسہ لوگوں نے دیکھ لیا، ناکام ہو گیا، وہ جو ان کا پنڈال تھا وہ بھی نہیں بھر سکے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے جس کے لیے، دیکھیے جو بھی تحریکیں چلتی ہیں وہ جنون کے اوپر چلتی ہیں، جذبے کے اوپر چلتی ہیں، اور جذبہ اور جنون نظریہ پیدا کرتا ہے. یہاں کیا ہے نظریہ؟ ضرورت آل مال کھال بچاؤ، نظریہ ابا کو کسی طرح سے بچا کے واپس لاؤ، نظریہ کیا ہے منی لانڈرنگ سے جان چھڑاؤ، نظریہ کیا ہے اور پیسے بناؤ. دیکھیں نا، اگر اس میں کسی طبقات میں سے جو کچلے ہوئے مسلے ہوئے نچلے طبقات ہوتے ہیں کسی بھی سوشل سٹیٹا میں، اس طبقے کی کوئی آواز ہوتی تو وہ طبقہ آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. آج کون لوگ تھے بیچارے مزدور کار؟ کسی نے ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اس کے 1500 روپے دیہڑی تھی، وہ انہوں نے مجھے نہیں دی. انہوں نے کہا لمبا سا جھنڈا جس کے پیچھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کیپٹیو کراؤڈ والے جو رینٹ کراؤڈ والے مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں، ان کو طریقہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے لمبا سا جھنڈا جس کے پیچھے 50 بندے نہ ہوں تو تب بھی خالی جگہ پر کرو. پھر یہ کہتے ہیں کہ پھیل جاؤ اور اپنی طاقت کا عظیم مظاہرہ کرنے کے لیے دور دور کھڑے ہو جاؤ. اس کے باوجود خالی جو اصل ایشو تھا وہ یہی تھا ان کا کہ کسی طریقے سے ہمیں این آر او ملے. دوسرا کوئی ایشو سرے سے ہے نہیں. ہمارا ایشو اور ہے، ہمارا ایشو پہلے اکانومی، اور اکانومی میں لوگوں کے لیے فوڈ چین پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نہ اور اکانومی چلتی رہے. اور دوسرا ہمارا ایشو یہ ہے کہ کسی طریقے سے جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے ہماری مدد کی، پاکستان کے اوپر خاص کرم ہوا کہ عمران خان جیسا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس نے ان کی باتیں، ان کی تقریریں نیشنل اسمبلی کی بیرسٹر کسی وقت آپ چلائیں، وہاں ان سب نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کیوں نہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ایس او پیز کا لفظ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ کیا بنا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہوا. آج وہ لاک ڈاؤن لگا کے انہوں نے آدھا کراچی بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک خبر آئی ہے جی کہ کابینہ نے اب اس بات کی منظوری دی ہے کہ جو سیڈیشن بغاوت کے مقدمات ہوں گے اس کے لیے شکایت دائر کرنے کا اختیار اب سیکرٹری داخلہ کے پاس ہوگا، جو کہ پہلے کیبنٹ کے پاس ہوتا تھا. تو اب کا ہے جی کہ کیبنٹ اپروو نہیں کرے گی بلکہ وزارت داخلہ یا سیکرٹری داخلہ بھی کر سکتے ہیں. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے جب سے، اور اسی لیے شیخ صاحب کو وزارت داخلہ میں لے کر آئے، اور جیسے ان کو وزیر بنایا داخلہ کا اس کے بعد یہ اختیار بھی دے دیا، اب ہمارے خلاف جھوٹے جعلی بغاوت کے مقدمے ہوں گے. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہ کوئی جھوٹا مقدمہ ہوگا، نہ کوئی جعلی ہوگا، نہ کوئی بغاوت کا مقدمہ ہوگا. یہ سارے قوانین وہ ہیں جو ایک قانون بنا ہوا ہے، وہ تعزیرات پاکستان اور قیامت پاکستان سے پہلے کا ہے. دوسرا آرمی ایکٹ ہے 52 کا بنا ہوا ہے. تیسرا ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ، آپ پریکٹسنگ لائر ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ 73 میں بنا تھا. 76 میں امینڈمنٹ آئی، اس کے ذریعے سے یہ اختیار دیا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نوٹیفائڈ آفسر ہوگا جو کمپلینٹ لانچ کرے گا. اب جب جن لوگوں کے لیکن یہ سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ تھا کہ کیبنٹ، وفاقی حکومت کا مطلب کیبنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ وفاقی حکومت کا مطلب کیبنٹ ہے، the cabinet has to approve. لیکن ابھی کیبنٹ نے کہہ دیا کہ سیکرٹری داخلہ خود بھی کر سکتے ہیں. تو کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی نہیں ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مصطفیٰ ایمپیکس کیس 2016 کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو نوٹیفائڈ آفسر ہے وہ ایک لگانا چاہیے تھا، اور اس کے لیے جو سمری گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو ایڈیشنل سیکریٹری 2 ہیں ان کو لگایا جائے. لیکن کابینہ نے سمری منظور کیا مصطفیٰ ایمپیکس سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں، اور جس کے ذریعے سے یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کمپلینٹ فائل کریں گے. کہ کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ جو جنرل مشرف صاحب کے خلاف بھی کمپلینٹ فائل ہوئی تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کی تھی، لیکن اس کے لیے نوٹیفائڈ آفسر ان کو لگانا پڑا تھا. ہم نے یہ مستقلاً نوٹیفائڈ آفسر ایک لگا دیا کہ اگر کوئی ایسا مقدمہ آتا ہے تو ابہام نہ رہے، اور قانون کے اوپر عمل درآمد اور ریاست کی رٹ کو سیدھا کیا ہے. کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ وہ یہ تو ماہر ہے جی. لاہور میں ایک آخری بات میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. 2 منظر دیکھے ہیں. ایک منظر تھا نواز شریف کے دور میں ماڈل جلسہ، دوسرا منظر ہمارے دور میں دیکھ لیجئے کسی نے ڈنڈا نہ چلایا، نہ کوئی پتھر مارا، اور نہ کسی کا راستہ روکا. بہت شکریہ. ڈاکٹر بابر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ محسن بیگ صاحب. محسن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. محسن صاحب یہ فرمائیے گا، ساری صورتحال آپ نے دیکھی، اب پی ڈی ایم نے تو جلسہ کر دیے. مریم نواز صاحبہ یہ کہتی تھی 8 دسمبر کو یا آر ہوگا یا پار ہوگا. اب 13 دسمبر کا جلسہ بھی ہو گیا. حکومت کہتی ہے ناکام جلسہ تھا، مریم صاحبہ کہتی ہیں تاریخی جلسہ تھا. تو آر پار کچھ ہوا آپ کے خیال میں؟
نہیں، بہت شکریہ. ابھی تو شاید کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جو سپیچز ہیں ان میں فیڈرل گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا گیا. بہرحال جب بھی کوئی اپوننٹ جلسہ کرتا ہے، ایک پارٹی کہتی کامیاب، دوسرے کہتے ہیں ناکام. صحیح ہے. یہ پرویز رشید صاحب تھے، جب عمران خان صاحب جلسے کرتے تھے تو وہ ان کی کرسیاں گنتے تھے کہ جی اتنی ہے اتنی ہے. آج وہی فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. تو یہ پاکستان میں پولیٹیشنز کا المیہ ہے. کچھ چینج نہیں ہوا. حالانکہ خان صاحب نے جس چینج کی بات کی تھی اس میں یہی چیزیں تھیں کہ آپ روایتی سیاست مت کریں. تو ابھی ہو رہی ہے روایتی سیاست. وہی ہے، دیکھیے بیان بازی چل رہی ہے. ابھی جلسہ ختم ہوگا، ساتھ ہی 3-4 منسٹر پریس کانفرنس سے شروع کر دیں گے. اچھا، اس چیز پہ گورنمنٹ کا زیادہ فوکس ہے دیکھیں rather than performance. یہ پرابلم ہے. پلیز کمپلیٹ کریں پھر میں. 6 پریس کانفرنسز آپ ان کو جلسہ کرنے دیں. صحیح ہے. آپ اپنا کام کریں. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. پیپل شوڈ نو کہ جی آپ کے کہنے سے نہ جلسہ کامیاب ہوگا، مریم کے کہنے سے، نہ شبلی صاحب کے یا کسی اور کے کہنے سے ناکام ہوگا. یہ پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اگر آج ان کے پاس جتنا بھی کراؤڈ آیا، میں نمبرز پہ نہیں جاتا کہ کتنے لوگ ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان کا جو لگش تھا، ان کی جو پریویس ہسٹری تھی، جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں، نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا صاحب ہیں، اس کے تحت تو اتنا کراؤڈ بھی نہیں آنا چاہیے تھا جتنا آیا ہے. تو یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ان کو پہلے اکٹھا کیا. اب ان کے پاس جو کراؤڈ آیا ہے وہ حکومت کی پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے آیا. ورنہ تو وہ ان کا آپ دیکھیے کرپشن کا بیانیہ ابھی بابر صاحب بھی ایکسپلین کر رہے تھے. باقی تو میڈیا سے تو کرپشن کا بیانیہ ختم ہو گیا، وائپ آؤٹ ہو گیا، بیکاز گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی. اگر گورنمنٹ پرفارم کرتی تو اتنے لوگ بھی جلسے میں نہیں آنے تھے. اچھا، مولانا فضل الرحمان کا بالکل تازہ سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس وقت تقریر کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا جنوری کے آخر میں لانگ مارچ کریں گے ہم. دیکھیں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جلسے کی بھی بڑی آتی تھے اعلانات، جلسہ ہوگا 13 کو جلسہ ہوگا. اب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوگا اس سے؟ اٹس اے کیوس. بیسیکلی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے ملک میں، جس میں میں سمجھتا ہوں کافی حد تک گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. آپ کو شروع دن سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا اور ان کو وے آؤٹ بھی دینا چاہیے تھا اور ان کو پارلیمنٹ کے اندر ہی رکھنا چاہیے تھا. ان کو سڑکوں پہ نہیں آنے دینا تھا. اب اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے ہی بزنس ڈاؤن ہوتا ہے، اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے، پبلک انویسٹر تھوڑا رک جاتا ہے، اکانومی کا جو سکیل ہے وہ کم آتا ہے. تو بیسیکلی ہونا ہوانا تو کچھ نہیں ہے. سٹنگ گورنمنٹ کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر آپ ریزائن کریں گے اتنی بڑی تعداد میں، نیچرلی ایک کرائسس پیدا ہوگا، لیکن ایونچولی ہونا تو کچھ نہیں. اگر ریزائن کریں گے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ ڈیسپریٹ ہیں. پیپلز پارٹی کرے گی، سندھ حکومت کی قربانی دے گی. شاید وہ صوبائی اسمبلی سے نہ کریں، لیکن قومی اسمبلی سے متفق ہیں یہ سارے لوگ ریزائن کرنے کے لیے. 130 سے 140 لوگ ان کے بنتے ہیں جو ریزائن دیں گے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وغیرہ نے ریزائن کیا تو ان کی 33 سیٹیں تھیں، 34 سیٹیں تھیں. اس پہ بھی انہوں نے ان کے ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. اسی لیے نہیں کیے تھے کہ یہ کرائسس پیدا. لیکن ابھی تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ریزگنیشنز ایکسیپٹ ہوں گے، بلکہ ضمنی انتخابات کرائیں گے ہم. دیکھیں خان صاحب تو روز یو ٹرن لے لیتے ہیں اپنی بات کا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور خان صاحب کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اگر اپوزیشن ریزائن کرتی ہے، ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، حکومت جو کہ اپنا آدھا راستہ طے کر چکی ہے، آدھی مدت گزار چکی ہے، جس نے عوام کو ڈیلیور کرنا تھا، جس نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، 50 لاکھ گھر دینے تھے، اس میں تو فوکس ہی نہیں ہے. اگر 2.5 سال بعد ضمنی انتخاب اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور اس میں پھر پی ٹی آئی انتخاب میں لگ جاتی ہے دوبارہ سے، تو سارا فوکس تو ادھر چلا جائے گا اور غریب کا بچہ جو روٹی مانگ رہا ہے، نوکری مانگ رہا ہے، اس کے اوپر تو فوکس ہی نہیں رہے گا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. تو نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا. پی ٹی آئی کا نقصان اب بھی پی ٹی آئی کا نقصان ہے. جس طریقے سے پی ڈی ایم گلی محلے اور شہروں میں جا رہی ہے اور جو اسپیچز وہ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے دل میں وہ بات لگتی ہے بیکاز آپ نے انفلیشن بڑھا دیا، جاب امپلائمنٹ بہت زیادہ لوگ ان امپلائمنٹ ہوئے. اسی طرح چیزوں میں جو الیکٹریسٹی ہے، گیس. تو کیا کریں خان صاحب؟ اب کیا کریں اگر اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے؟ دیکھیں عمران خان نے کہ اپوزیشن استعفے نہ دے، ایک الیکشن کی دوبارہ ایکسرسائز نہ ہو، پی ٹی آئی کی ڈائریکشن صحیح رہے، فوکس عوام رہے، کیا کریں عمران خان صاحب؟ دیکھیے پہلے دن سے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو آپ اپوزیشن کو ایک ڈیو کورس میں اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن کا رول ہے وہاں تک ان کو ضرور رسپیکٹ دیتے. نہیں ہوا آپ کے سامنے ہے. چلیں وہ تو اب ہو گیا. اچھا وہ ہو گیا. اب ان کا جو سارا فوکس ہے، جو سارا فوکس ہے
پوری گورنمنٹ کا وہ اس وقت پی ڈی ایم ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. آپ پینک خود کریٹ کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز, بیانات, یہ ہر بندہ, اور میجورٹی وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل پروسیس سے واقف نہیں ہیں. خان صاحب کی گورنمنٹ ان کی ٹیم میں جتنے بھی ایڈوائزر آپ صبح شام دیکھ رہے ہیں, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے پالیٹکس. یہ بات درست ہے کہ ایک تقریر اپوزیشن کی ہوتی ہے, اس کے بعد 6 پریس کانفرنس, آپ ہائپ کریٹ وہ وزیر جس کے پاس جو وزارت ہے, جس کا کام ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس وزارت کے حوالے سے اس نے پاکستان کے عوام کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے ہیں, وہ بس یہی بتاتا ہے کہ نواز شریف چور ہے یاد رکھنا, زرداری چور ہے یاد رکھنا, جاگتے رہنا. او بھائی ہم تو جاگے ہوئے, ووٹ بھی دے دیے, حکومت بھی آ گئی, اب کچھ کرو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ آپ کا بکا, آپ نے نواز شریف کو, آپ نے زرداری کو غلط قرار دیا, لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا, تبھی آپ کو ووٹ ملے. اب بھی آپ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی, آپ کی گورننس نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے جو اصلاحات لانی تھی وہ کہاں گئیں؟ اسی وجہ سے وہ خان صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کیا کہ 102 روپے سے واپس 81 روپے پہ چینی آ گئی ہے فی کلو. میڈل دینا چاہیے. یہ گئی کیوں تھی؟ یہ وہاں پہنچی کیوں تھی؟ اس کے اوپر معذرت نہیں ہونی چاہیے تھی. بات یہ کہ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے. مطلب آپ نے الیکٹریسٹی 300% بڑھائی, آپ نے گیس 250% بڑھائی, اس پہ آپ کو اس پہ بھی ٹویٹ کرنا چاہیے نا. مقصد یہ ہے کہ آپ کیا ٹھیک ہے, آپ کو جو پرفارمنس دکھانی چاہیے تھی, جس کی بنا پہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, وہ کہاں وہ دکھائیں, اس پہ فوکس کریں. بہت شکریہ محسن بیگ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواتین آزاد انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بشرط زندگی اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.